أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک مثال، کل اور پرسوں دونوں دن ملا کے ایک مثال آیہ کریمہ کی پیش کی تھی کہ جس میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر الگ الگ قرأتیں ہوں تو کس طریقے سے حکم شرعی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو ذرا سا مرور کرنا ہے کیونکہ کچھ میرے پڑھنے میں بھی غلطی ہوئی اور کچھ سمجھانے میں تھوڑا سا چھوٹ گیا۔ وہ مجھے بعد میں احساس ہوا جب میں نے سنا اپنی ویڈیو کو اور آڈیو کو، تو اس وقت احساس ہوا کہ یہاں پہ ایک توضیح رہ گئی جو آپ کے سمجھانے کے لیے ضروری تھی۔ صفحہ نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن المحیض، یہ لوگ سوال کرتے ہیں حائض عورت کے بارے میں، یعنی اس کے نزدیک جانے کے بارے میں۔ قل هو اذن، کیا تو یہ اذیت کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، اس کے پاس مت جاؤ۔ فاعتزلوا النساء، دوری کرو عورتوں سے، فی المحیض، اس حالت میں، حالت ہے، ولا تقربوهن حتی یطہرن، اصل بات ہے یطہرن پہ، یطہرن یہاں پہ تخفیف کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اسے تخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ سمجھنا ذرا سی باریکی، اگر اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے یطہرن، ایک تو یطہرن اور ایک یطہرن، نون پہ تشدید نہیں ہے، ہاں پہ تشدید ہے۔ اس دن ہم نے غلطی سے وہ جلد بازی میں، کیونکہ جلدی مرور کرنا تھا، نون پہ تشدید پڑ دی تو میں نے سنا بعد میں۔ یطہرن ہے، یطہرن کا مطلب یہ ہے پاک کرنا، جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ وہاں پہ تھا یطہرن، یعنی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، تو پاک کائے سے نہ ہو جائے، خود بخود کائے سے پاک ہوں گی، یعنی خون حیض سے۔ اصل یہ تھا کہ یہ کہاں سے اندازہ لگایا کہ غسل ہوگا، تھا یا نہیں سوال؟ اس میں تو نہیں ہے کچھ بھی، اس میں تو وہی کلمہ ہے، تو یہ کہاں سے پتہ چلا کہ غسل ہوگا؟ دیکھو معنی سے پتہ چلا۔ اگر یطہرنا ہے معنی تو یہ کہ خود بخود پاک ہو جائے، تو خود بخود پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود بخود تو خون حیض سے ہی پاک ہوئیں گی۔ اور اگر یطہرنا ہے تو یطہرنا یعنی ہاں کے اوپر تشدید، اگر تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم، پاک نہ کر لیں، یعنی جب تک پاک نہ کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اس پاک کرنے میں ان کا اختیار ہے۔ تو جس چیز میں ان کا اختیار ہے وہ کیا ہے؟ غسل، غسل کرنا ان کے اختیار کی چیز ہے۔ تو جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہیں، یعنی جب تک غسل حیض انجام نہ دے لیں، تو حکم اس طریقے سے بدل گیا۔ اگر غسل حیض، اگر یطہرنا ہے تو غسل حیض سے پہلے مقاربت حرام، اگر یطہرنا ہے تو غسل حیض سے پہلے مقاربت جائز۔ سمجھا گیا؟ پھر ہم نے دوسری مثال لی قبر والی، حدیث والی تقریباً واضح ہو گئی تھی، اس میں تو آپ لوگ حضرات کو شاید کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ من جدد قبرن ومن حدد قبرن، من حدد قبرن من جدد قبرن، یہ ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، کس طریقے سے معنی بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے صاحب کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانے فإن كل واحد من هذه المعاني المذكورة يتدخل في تحديد معنى الحكم، یہ جو ہم نے خددا، حددا، جددا اور جدسا کی روایت بیان کی ہے کہ اس طرح سے ایک ہی روایت الگ الگ الفاظ میں بیان ہوئی ہے، تو یہ ہر ایک ان میں سے، یعنی ہر ایک کے معنی، فإن كل واحد من هذه المعاني، ان میں سے ہر ایک
المذکورہ وہ معنی جو ہم نے ذکر کیے ہیں، یتدخل دخالت رکھتا ہے فی تحدید معنی الحکم، حکم کے معنی کو معین کرنے میں. بھائی حکم ویسے ہی ہوگا جیسا کہ اس کے معنی پہنچیں گے. اگر حددہ ہے تو اس کے معنی الگ ہوں گے، اگر جددہ ہے تو اس کے معنی الگ ہوں گے، اگر حددہ ہے تو اس کے معنی، اور اگر حدثہ ہے تو اس کے معنی ہو ایسے حکم بدلتا چلا جائے گا اسی کے تحت. ٹھیک ہے. اب ایک اور دوسری حدیث مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں صاحب کتاب. وَكَمَا فِي الْحَدِيثِ التَّالِي، اور جیسا کہ اس آنے والی حدیث میں، یہ ایک ہی کتاب پہ دیکھو ہم نے کہا تھا کہ پہلے جو نسخے برداری ہوتی تھی وہ ہاتھ سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. بعض لوگ بہت دقیق ہوتے ہیں لکھنے کے مسئلے میں، بالکل غلطی نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ذرا سی بے توجہی سے لکھتے ہیں. مجھ جیسے مثلا نیند سوار ہے، پتہ چلا پڑھانا چاہ رہے ہیں یا تاخرنا اور پڑھ دیے یا تھرنا مثلا، مثال کے طور پر. اب یہ کیا، یہ بے توجہی کی علامت. تو ایسے لکھنے میں بھی بعض لوگ بے توجہ ہوتے. ٹھیک ہے. ٹیچر جو لکھوا رہا ہے مثلا وہ سب ایک جیسا ہی لکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ بعض لوگ گڑبڑ کر دیتے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو گڑبڑ کر رہے ہیں وہ تو ایسی نقل ہو گیا اس کتاب میں، وہ تو کتاب لکھ رہے ہیں نا، پہلے نسخے برداری ایسی ہوتی تھی، وہ کتاب کسی لائبریری میں رکھی. اب ہم ہمارے دور میں آ کے ایک مثلا بڑے عالم دین آپ حضرات میں سے کوئی آئے لائبریری میں، آپ نے کہا اس اصول کافی میں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور جبکہ میرے گھر میں جو اصول کافی ہے اس میں یہ چیز ہے. تو بس اسی اب انہیں یقین حاصل کرنا کہ کون سا صحیح ہے. بھائی اصول کافی میں یہ لکھی ہوئی، اصول کافی میں یہ، تو دونوں میں سے ایک ہی تو صحیح ہے نا، دونوں تو صحیح نہیں ہے. تو اب یقین حاصل کرنا ہے. کیونکہ اگر خصوصاً معنی میں تبدیلی، معنی کی تبدیلی حکم میں تبدیلی کا سبب بن رہی ہے تو واجب ہے کہ ہم تحقیق کریں اس کے بارے میں. پتہ چلا کہ جس چیز کو ہم مان رہے ہیں جائز وہ واقعی حرام تھی، یا جس چیز کو ہم حرام مان رہے ہیں اور اپنے آپ کو سختی برداشت کر رہے شاید وہ جائز تھی. بغیر تحقیق کے اگر ہم کام کریں تو ایسے ہی تو ہوگا نا. لیکن اگر تحقیق کے بعد ہم کام کریں گے تو یہ مشکل پیش نہیں آئے گی. ایک شخص آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا کہ مولا میں گلی میں سے گزر رہا تھا اور چھتوں پہ سے پانی گر رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، اور میرے اوپر جو پانی گرا اس میں مجھے گندگی بھی لگی، نجاست نہیں کا گندگی. اب میں مسجد جا رہا تھا گھر سے یا مثلا کہیں بھی آیا، اب میرے اوپر ضروری ہے کہ میں وضو یا غسل کروں یا اپنے آپ کو طاہر کروں، میں اپنے الفاظ میں اس چیز کو بیان کروں. ایک روایت میں تو ایسے بیان ہوئی مثلا ایک بات ایسے پوچھا امام سے، مثلا اسی سوال میں اسی چیز کو ایسے بیان کیا گیا کہ میں جا رہا تھا اور بارش کا پانی چھت پہ سے ٹپک رہا تھا اور اس میں گندگی کے آثار بھی تھے. تو دونوں چیزوں سے کیا نتیجہ نکالا؟ پہلے میں یہ تھا کہ میں جا رہا تھا اور بارش کا پانی ٹپک رہا تھا، دوسرے میں یہ ہے کہ میں جا رہا تھا اور اس پہلے میں کیا ہے، پہلے میں یہ کہ بارش ہو رہی تھی گویا، دوسرے میں کیا ہے کہ گویا بارش بند ہو گئی تھی بعد میں ٹپک رہا تھا پانی. تو دونوں کے اعتبار سے حکم الگ ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا یا نہیں؟ ایسے ایک کلمے سے، خالی کلمے من سے، عربی میں اس کی مثال من سے بیٹھے، من یعنی اس پانی میں سے، ایک مرتبہ کہا جائے کہ پانی میرے اوپر گر رہا تھا بارش کا، ایک مرتبہ کہا جائے اس پانی میں سے گر رہا تھا، تو دونوں سے معنی بدل جائے. دیکھیں یہ آج کی مثال یہ. وَكَمَا فِي الْحَدِيثِ التَّالِي، اور جیسا کہ اس آنے والی حدیث میں، وَقُلْتُ، اور میں نے عرض کیا، وَيَسِيلُ عَلَيَّ مَاءُ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ، میرے اوپر بہ رہا ہے بارش کا پانی
اور میں اس میں تبدیلی بھی دیکھ رہا ہوں. وَأَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذْرِ اور میں اس میں دیکھ رہا ہوں گندگی کے آثار بھی. فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتَ عَلَيَّ اس کے قطرات میرے اوپر گر رہے ہیں. وَيَنْتَضِعُ عَلَيَّ اور میرے اوپر اس کی چھینٹیں آ رہی ہیں. مِنْهُ اس میں سے. وَالْبَيْتُ يَتَبَضَّعُ عَلَى سَطْحِهِ اور شاید مجھے ایسا لگا شاید کوئی شخص جو ہے اس کی چھت پہ وضو بھی کر رہا ہے کوئی شخص. ٹھیک ہے. فَكَيْفَ عَلَى ثِيَابِنَا میرے کپڑوں کو حکم کیا ہے مولا؟ فَكَيْفَ عَلَى ثِيَابِنَا یعنی میرے کپڑوں کو حکم قَالَ مَا بِذَا بَأْسٍ تو مولانا فرمائے اس میں کوئی حرج نہیں. مَا بِذَا بَأْسٍ یعنی اس میں کوئی حرج لا تغسل ہو اسے دھونے کی ضرورت. کلو شیء یراہ ماء المطار فقد طہر کہہ رہے ہیں جس چیز تک بھی بارش کا پانی پہنچے گا اسے پاک کر دے گا. تو بجائے اس کے کہ تم نجس سمجھ رہے تو پاک کر رہا ہے پانی تو بارش کا پانی پاک کر. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ مَاءً طَهُورًا اس طرح سے قرآن کریم کی آیت ہے. کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا ہے. کہ بارش کا پانی بڑا ہی پاک خیر و برکت کا سبب ہے. ٹھیک ہے. ایک نقل ہم نے پڑھ لی. اب اسی حدیث کو وَهَكَذَا نُقِلَ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي بَعْضِ نُسَخِ کتاب الکافی. کہہ رہے کتاب کافی کے بعض نسخوں میں یہ حدیث اس طرح سے نقل ہوئی ہے جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس طرح سے. اور دوسرے جو نسخے ہیں کتاب کافی کے ان بعض نسخوں کے علاوہ وَنُقِلَ فِي نُسَخِ کتاب الکافی الْأُخْرَى اور نقل ہوئی ہے کتاب کافی کے دوسرے نسخوں میں وہ کتاب الحدائق الناظرہ اور شیخ طوسی کی کتاب حدائق ناظرہ ظاہر شیخ طوسی وہ کتاب وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی کی کتاب وسائل الشیعہ. وسائل الشیعہ میں بھی یہ وسائل الشیعہ میں ہاکذا اس طریقے سے کیسے قلتو میں نے عرض کیا وَيَسِلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ ان کتابوں میں کیسے نقل ہوئی ہے من ماء المطر. وہاں پہ تھا یسیل علیہ ماء المطر میرے اوپر بہ رہا ہے بارش کا پانی یعنی گر رہا ہے بارش کا پانی. یعنی وہاں پہ سوال کرتا وہاں یہ تھا کہ میرے اوپر بارش کا پانی بھی گر رہا ہے اور چھت پہ سے بھی پانی آیا. ٹھیک. یہاں پہ کیا ہے وہ یسیل علیہ من ماء المطر یعنی بارش کے پانی میں سے گویا جو اوپر جمع تھا چھت پہ سے وہ میرے اوپر آیا. تو سوال کی نوعیت بدل. ٹھیک. فَإِنَّمَا يُعْطِيهِ الْحَدِيث کہہ رہے ہیں جو معنی دیتی ہے حدیث حسب النقل الاول پہلی نقل کے مطابق جس میں کہا تھا کہ وَيَسِيلُ عَلَيَّ مَاءُ الْمَطَرِ ٹھیک اس کے مطابق وَأَنَّ مَاءَ الْمَطَرِ أَخَذَ يَقْطُرُ عَلَى الرَّجُلِ وہ یہ تھا کہ بارش کا پانی قطرات قطرات گر رہا ہے ڈائریکٹ کس کے اوپر مرد کے اوپر. یہ معنی دے رہی تھی پہلی حدیث. وَمَا يُعْطِيهِ الْحَدِيث حسب النقل الثانی اور دوسری نقل کے مطابق جو معنی دے رہی ہے حدیث وہ کیا ہے وَأَنَّ مَاءَ الْمَطَرِ أَخَذَ يَسِيلُ عَلَى الرَّجُلِ کہ بارش کا پانی گر رہا ہے کس کے اوپر مرد کے اوپر لیکن ڈائریکٹ نہیں. وَيَجْرِي مِنَ الْمِيزَابِ عَلَيْهِ گوئے یہ پانی جو ہے وہ گر رہا ہے کہاں سے پتنالے سے. میزاب کہتے ہیں پتنالے کو پتنالے کو. جیسے میزاب رحمت کہاں پہ ہے میزاب رحمت خانہ کعبہ کی چھت پہ جو لگا ہوا ہے وہ میزاب رحمت میں پتنالہ پانی نکل رہا ہے. وَهُمَا مَعْنِيَانِ مُخْتَلِفَانِ یہ دونوں مختلف معنی ہے. یعنی ایک میں کہا جا رہا ہے کہ بارش کا پانی مجھ پہ گر رہا ہے ایک میں کہا جا رہا ہے بارش کے پانی میں سے مجھ پہ گر رہا ہے. تو دونوں مختلف معنی. نشأ من ذکر من صرف ایک من کے ذکر ہونے سے یہ معنی بدل گیا. ونشأ یہ جو اختلاف ہوا معنی میں یہ نشأت پایا ہے من ذکر من فی الحدیث وعدم ذکرہا
حدیث میں من کے ذکر ہونے سے یا حدیث میں من کے ذکر نہ ہونے سے معنی میں تبدیلی ہو رہی ہے. والحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات میں کسی کو کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت